آج ہم پڑھیں گے ایک سٹوری جس کا نام ہے عامر's کیفے یعنی عامر کا چائے خانہ. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The plot of land stood adjacent to the park. Adjacent یعنی برابر یا بالکل ساتھ ساتھ. یعنی پلاٹ کا وہ ٹکڑا پارک کے بالکل ساتھ موجود تھا. Nobody had thought of developing this site because everyone had assumed it was part of the park. کسی نے بھی اس جگہ کو ڈیولپ کرنے کا نہیں سوچا کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جگہ اس پارک کا حصہ ہے. سائٹ کہتے ہیں جگہ کو. A building had once stood on the plot, but now there was only a heap of rubble. Rubble یعنی ملبہ. کسی زمانے میں اس پلاٹ پر ایک بلڈنگ موجود ہوتی تھی لیکن اب وہاں ملبے کا ایک ڈھیر تھا. 3 or 4 walls still remained outlining where rooms had once been, but it would only be a matter of time before these too crumbled and joined the large heaps of debris on the ground. اس لفظ کو debris یا ڈبریز دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ملبہ. تو اب وہاں 3-4 دیواریں ہی رہ گئی تھیں جن کی مدد سے پتہ چلتا تھا کہ کمرے کہاں ہوا کرتے تھے. لیکن کچھ ہی وقت میں ان دیواروں نے بھی ٹوٹ پھوٹ کر اس بڑے سے ملبے کا ڈھیر بن جانا تھا. اس بڑے سے ملبے کے ڈھیر کا حصہ بن جانا تھا. bricks, stone slabs, rotten bits of wood with protruding nails, broken glass, and twisted, rusting metal, along with heaps of smashed tiles, were widely strewn around the area, some partially and dangerously hidden and covered by a thick undergrowth of thorn shrubs and grasses. تو اب یہاں ان مختلف چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس ملبے کے ڈھیر کے اندر دکھائی دے رہی تھی، جیسے کہ اینٹیں، پتھر کے ٹکڑے یا پتھر کی جو سلیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے گلے سڑے لکڑی کے ٹکڑے جن پر کیلیں ابھری ہوئی تھیں، ٹوٹا ہوا کانچ اور ٹیڑھے میڑے، معاف کیجیے گا ٹیڑھا میڑا زنگ آلودہ لوہا اور ٹوٹی ہوئی ٹائلوں کا ڈھیر، یہ سب وہاں اسٹرون یعنی بکھرا ہوا تھا. اور ملبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ چھپا ہوا بھی تھا جو کہ خطرناک تھا. درختوں کے نیچے جو جھاڑیاں اور گھاس وغیرہ اگاتی ہے اسے انڈر گروتھ کہتے ہیں. تھارن شربز یعنی کانٹے دار جھاڑیاں. تو ملبے کے کچھ حصے کو کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس نے کور کر لیا تھا. A large mulberry tree stood in what was at one time the front gate of the house, but this too had now been swallowed up and enveloped by creepers, shrouding it and stifling its growth. ملبری ٹری شہتوت کے درخت کو کہتے ہیں. شراؤڈ چادر کو کہتے ہیں اور شراؤڈنگ سے یہاں مراد ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے ڈھک دینا جیسے اس پر چادر ڈال دی گئی ہو. اسٹائفلنگ یعنی روکنا یا دبانا. ایک بڑا سا شہتوت کا درخت اس جگہ موجود تھا جہاں کبھی اس گھر کا سامنے کا گارڈن ہوتا تھا، لیکن اس کو بھی اب آس پاس کی جو بیلیں تھیں، انہیں کریپرز کہتے ہیں، انہوں نے اسے ایک طرح سے نگل لیا تھا، یعنی سب طرف سے انویلپ کر لیا تھا، کور کر لیا تھا، یعنی اسے ڈھانپ لیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس درخت کی گروتھ میں رکاوٹ آ رہی تھی. The overripe mulberries, unpicked and untasted, save by the birds, had fallen and rotten on the ground, blotching innumerable surfaces with dried red smears. بلاچ کرنا یعنی نشان ڈالنا، انیومریبل کافی سارے،
یعنی تعداد میں بہت زیادہ، smears یعنی دھبے. تو ضرورت سے زیادہ پکا ہوا جو شہتوت تھا جو کہ اس درخت پر لگا ہوا تھا، جسے نہ کبھی توڑا گیا تھا نہ چکھا گیا تھا ماں سوائے پرندوں کے، یعنی صرف پرندوں نے ہی اسے کھایا تھا، اور تو اس میں سے زیادہ تر پھل جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا اور وہ گل سڑ گیا تھا زمین پر، جس کی وجہ سے جگہ جگہ زمین پر بہت سے نشان لگ چکے تھے جو کہ سوکھ کر لال رنگ کے دھبے بن گئے تھے. There was a time when the boys of the neighborhood had climbed the branches of the mulberry and delighted in picking and savoring the sour fruit. Savor کرنا یعنی کسی چیز کو مزے لے کر کھانا، sour یعنی کھٹا. تو ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب آس پاس کے لڑکے اس شہتوت کے درخت کی شاخوں پر چڑھتے تھے، اس کا پھل توڑتے اور پھر اس کو مزے لے کر کھاتے تھے اس کھٹے پھل کو. But now no one ventured onto this uncared for sight. وینچر یعنی کسی کام کو کرنے کی جرت کرنا. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے گو کہ کسی زمانے میں یہاں لوگ جایا کرتے تھے، لیکن اب کوئی بھی اس جگہ جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، جیسے کہ اس جگہ کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. What once had been a flourishing house and garden, pulsating with life and laughter, now stood empty, desolate, and forgotten. Pulsating بہت دلچسپ یا کوئی رونق والی جگہ، desolate یعنی جسے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو یا کوئی خالی جگہ یعنی ویران جگہ. فلرشنگ پھلتا پھولتا یا خوشحال، یعنی جو کبھی ایک خوشحال گھر اور باغ ہوا کرتا تھا جس میں زندگی اور قہقہوں کی رونق تھی، وہ اب خالی ویران پڑا تھا اور اسے بھلا دیا گیا تھا. Aamer lived not far from this unusual sight in a house that he had acquired with hard-earned money. Acquired یعنی حاصل کیا تھا، hard earned money یعنی محنت کی کمائی. تو عامر اس عجیب و غریب جگہ کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا جسے اس نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا تھا. He passed the site by the park every day on his way to work, riding his bicycle, or more often than not, pushing it ahead of him, for attached to it were two large baskets laden with his wares. Wares یعنی سامان یا برتن وغیرہ. تو عامر ہر روز کام پر جاتے ہوئے پارک کے ساتھ یہ جو جگہ تھی اس کے پاس سے گزرتا تھا، جبکہ وہ اپنی بائسیکل پر کبھی کبھار سوار ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر وہ اس سائیکل کو خود سے آگے دھکیل رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ دو بڑی بڑی ٹوکریاں جڑی ہوئی تھیں جو کہ سامان سے لیڈن یعنی بھری ہوئی تھیں. He dealt in brass and had done so for more years than he could count. وہ پیتل کا کاروبار کرتا تھا اور اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا تھا کہ اس کو گنتی بھی یاد نہیں تھی. The work, hard bargaining when making his purchases and more hard bargaining when selling to customers with an eye for a good deal, had made him weary, and he now spent many hours of the day and night thinking about doing something that was a bit more settled. بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان جو بات چیت وغیرہ ہوتی ہے اسے بارگیننگ کہتے ہیں. تو چیزوں کو خریدتے وقت جو اسے محنت والی بارگیننگ کرنی پڑتی تھی یا بحث وغیرہ کرنی پڑتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ بارگیننگ یعنی مشکل بارگیننگ اسے کرنی پڑتی تھی جب اس نے ان چیزوں کو گاہکوں کو بیچنا ہوتا تھا اور اپنے فائدے پر بھی اچھی نظر رکھنی ہوتی تھی. تو یہ سب اسے بہت ویری بنا دیتا تھا، یعنی اسے تھکا دیتا تھا. تو اب وہ دن
اور رات میں کئی گھنٹے یہ سوچنے میں گزار دیتا تھا کہ اب وہ کچھ ایسا کرے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے، یعنی اس کی زندگی بہتر ہو جائے. How pleasant it would be to have some employment that did not require many miles of footwork, he had often mused. میوز کرنا کہتے ہیں بہت دیر تک کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا غور کرنا. تو اب یہاں عامر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسا کام اس کو کرنے کو ملے کہ جس میں اسے بہت میلوں دور تک پیدل چل کر نہ جانا پڑے. I am going to open a cafe, Aamer said to his wife abruptly one morning as he was preparing to set off for work. Abruptly یعنی اچانک یا ایک دم. ایک صبح جب وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو عامر نے اچانک اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں ایک چائے خانہ کھولوں گا. Yes, agreed Maham without further comment, for she had heard him voice his plans for the future on many occasions before. تو اس کی بیوی ماہم نے ہاں میں جواب دیا اور مزید کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی بہت بار اسے اپنے مستقبل کے پلانز کو زبانی دہراتے ہوئے کئی مرتبہ سن چکی تھی. Nothing had ever come of these schemes of his, and she had always ridiculed them as being mere pipe dreams. Ridicule کرنا یعنی مذاق اڑانا، pipe dreams یعنی خیالی پلاؤ یا کوئی ایسا خواب جو پورا نہ ہو سکتا ہو. تو اب یہاں عامر کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کبھی بھی اس کی اسکیموں کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا تھا اور وہ ہمیشہ انہیں خیالی پلاؤ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتی تھی. There you go again, she had said with good humor in days gone by. With good humor یعنی مذاق کے انداز میں. تو گزرے وقتوں میں وہ جب اس طرح کے پلان اس کو بتاتا تھا تو وہ اکثر یہی کہتی تھی، لو پھر شروع ہو گئے. You and your grand schemes, تم اور تمہاری بڑی بڑی اسکیمیں. Settle down. I'd like to see it. Settle down یعنی بس جاؤ یا آباد ہو جاؤ، یعنی اپنی ان اسکیموں میں کامیاب ہو جاؤ. I'd like to see it یعنی میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. There is no more chance of that than of my becoming president. لیکن ایسا ہونے کا اتنا ہی کم چانس ہے جتنا کہ میرا صدر بننے کا. There was no laughter now لیکن اب کوئی ہنسی سنائی نہیں دی. Simply a quiet resignation. Resignation یعنی ہار مان لینا، یعنی اس نے خاموشی سے ہار مان لی تھی. She had long given up hope of a change in their circumstances. اس نے بہت پہلے ہی ان کے حالات میں کسی تبدیلی کی امید چھوڑ دی تھی. His extended absences from home had not suited either of them. اب یہاں عامر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی گھر سے لمبی غیر حاضریاں ان دونوں ہی کے لیے مناسب نہیں تھیں، اچھی نہیں تھیں. سٹوری کے نیکسٹ پارٹ کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.